السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈگری کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وہ پڑھتا ہے، اور پھر وہ جب اس کے نتائج آتے ہیں 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، تو متعلقہ جو ادارہ ہے اس کی طرف سے اس کو ڈگری جاری کی جاتی ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں مضمون سے اتنے نمبر لیے، فلاں سے اتنے لیے، فلاں سے اتنے لیے، یہ پاس ہوا یا فیل ہوا۔ مکمل تفصیلات جو ہے، مکمل یعنی کہ جو اس کا تعلیمی معاملات میں کردار ہے، کریکٹر ہے، اس پر متعلقہ ادارے کا مکمل فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے جو پرچہ جات اس نے دیے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے جب مکان جو ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، یا اربن جگہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے، یا زرعی جگہ کی تقسیم کا مسئلہ تحصیلدار اور ڈی سی سے حل نہیں ہوا اور آگے عدالت میں چلا گیا ہے، یا وراثتی انتقال جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، یا زائد بے رقبہ کیا گیا ہے، یا دھوکے اور جعل سازی سے کسی نے کسی کی جگہ کی جعلی رجسٹری بنوا کر جو ہے وہ جگہ آگے سیل کر دی ہے اس کی، یا کسی نے رقبہ جو ہے وہ انتقال کو دیا ہے 2 کنال کا، لیکن جس نے انتقال لیا ہے اس نے فراڈ سے 2 کو 20 بنا لیا ہے، اور 20 کنال جگہ جو ہے وہ اپنے نام لگوا لی ہے، یا کسی نے ایک بینک سے رقبہ خریدا ہے اور اسے کہا کہ دوسری بینک کو ساتھ لے کر آنا، اور اسے بطور گواہ بلا کر دونوں بہنوں کے رقبہ جو ہے وہ اپنے نام لگوا لیا ہے۔ تو جب کسی پراپرٹی کے معاملات میں تنازع ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے، جو مظلوم ہے وہ جا کر عدالت میں جو ہے وہ اپنا کیس دائر کر دیتا ہے، دعویٰ دائر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو جس کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے وہ جواب دعویٰ دیتا ہے، وہ اپنا جواب دیتا ہے کہ نہیں جی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب تنازع پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ دیا کیش، گواہ موجود ہے، لیکن اسٹامپ نہیں ابھی لکھا، تو اگلا بندہ جو ہے وہ مکر جاتا ہے، بھائی تم نے تو مجھے پیسے ہی کوئی نہیں دیے، تو وہ رجسٹری کر کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا آپ دوسری مثال لے لیں کہ ایک بندے نے جگہ تو 1 کنال سیل کی، وہ پڑا ہوا نہیں تھا، لیکن جس بندے نے خریدی تھی اس نے 2 کنال کا انتقال کروا لیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 2 الگ الگ مسئلے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اب کیا ہوگا، جس بندے نے 1 کنال جگہ سیل کی ہے وہ عدالت میں جا کر اس دوسرے کنال کا جو مطلب انتقال ہے اس کو چیلنج کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں، آپ نے جب بھی معاہدہ کرنا ہے تو اس میں آپ کو کم از کم جگہ، وقت اور تاریخ اور 2 گواہ، یہ 4 چیزیں آپ نے بنیادی طور پر لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سادہ کاغذ پہ لکھتے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اسٹامپ نکلوا کر اس پر تحریر جو ہے وہ لکھیں، اس پر ہی آپ کو لکھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں، یہ بندہ ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی میں نے اس سے خریدی 2 کنال ہے، تو لہٰذا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ اس کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اب جب معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عدالت دونوں کی جو ہے وہ چونکہ تنازع ہو گیا نا، دونوں کی جو ہے وہ دلائل سنے گی۔ جس بندے نے پہلے جو ہے وہ کیس دائر کیا ہے اس کا وکیل اپنے دلائل دے گا، جیسے اس کا جو بندہ ہے جس کا وہ وکیل بنا ہوا ہے، مدعی ہے جو اس کے وہ اس سے پوچھ لیا کرے گا، جو وہ بتائے گا اس کے مطابق وہ آگے چلتا رہے گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ عدالت دونوں طرف سے بات سنے گی، اور سننے کے بعد پھر درمیان میں جہاں پر تنازع ہے اس پر جو ہے وہ دونوں پارٹیوں سے جو ہے وہ دلائل مانگے گی، ثبوت مانگے گی۔ اب جو بندہ ثبوت دے گا اس کے حق میں عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا، ڈگری ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب عدالت کی طرف سے ڈگری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ وراثتی انتقال کا معاملہ تھا تو اب اس کو وراثتی انتقال میں حق ملے گا۔ اگر کوئی اس کے کرائے کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے تو مکان خالی ہو جائے گا۔ اگر مکان میں اس کا حصہ بنتا تھا اسے نہیں مل رہا تھا تو اب عدالت جو ہے وہ مکان یا تو نیلام کر دے گی یا پھر دوسرے کو کہے گی بھائی اسے خریدو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح کا بھی تنازع ہے، جب تنازع پر عدالتی فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا محکمہ مال پر لازم و ملزوم ہے، مطلب عدالت آرڈر دے دیتی ہے، عدالت ڈگری کر دیتی ہے کہ پرانا جو انتقال ہے وراثتی
وہ غلط ہوا ہے اسے کینسل کر کے سرے سے دوبارہ جو ہے وراثتی انتقال کیا جائے، اور یہ جو بہن جس کو حصہ نہیں ملا ہے اسے بھی دیا جائے۔ تو محکمہ مال جو ہے وہ پابند ہے عدالتی احکامات پر جو ہے وہ عمل کرے، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک کنال رقبہ جو ہے اس نے سیل کیا تھا اور 2 کنال کسی نے نام لگوا لیا ہے، تو وہ جا کر جب یہ پروف کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے عدالت جو ہے احکامات جاری کرے گی کہ ایک کنال چونکہ اس نے خریدی ہوئی ہے تو وہی اس کو ملے گی، اور دوسری جو کنال ہے وہ واپس انتقال جو ہے وہ اسی بندے کے نام کیا جائے۔ یعنی جو عدالتی فیصلہ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو آپ عدالتی نتیجے کو، تنازع پر جو عدالتی جو ہے فیصلہ آئے گا اس کو آپ ڈگری کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ڈگری پر جو ہے پھر عمل درآمد ہوتا ہے محکمہ مال میں، اور جو بھی مسئلہ ہو آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ تو سادہ لفظوں میں فیصلے کا جو نتیجہ ہے یا آپ کے جو تنازع پر عدالت کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے آپ ڈگری کہہ سکتے ہیں، اور اس پر پھر متعلقہ محکمے میں عمل ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ حق مل جاتا ہے۔ اگر قبضہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو قبضہ دلوایا جائے گا، جو بھی جس طرح کا بھی پراپرٹی کا تنازع۔ اور یاد رکھیں اگر رقبہ زرعی ہے اور اس کا تنازع پیدا ہو گیا ہے تو اس پر جو فصل کھڑی ہے، باغات ہیں، مونجی ہے، گندم ہے، کوئی اپنا مکئی ہے، کپاس ہے، کچھ بھی جو ہے کوئی بھی فصل جو ہے اس پر کھڑی ہے، وہ بھی اسی جائیداد کا حصہ شمار کی جائے گی، اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے مطابق عدالت جو ہے اپنا بندہ بھیج کر اس کو جو ہے فصل کو کٹوا کے سیل کر کے پیسے اپنے پاس امانت رکھ لے گی، اور بعد میں دیکھے گی کہ جس کا وہ حصہ بنتا ہے، جس کا جتنا اتنے پیسے جو ہے وہ بعد میں دے دے گی۔ اگر ایک ہی بندے کا بنتا ہے تو ایک بندے کو وہ مل جائیں گے۔ تو عدالتی فیصلہ یعنی آپ کے تنازع پر جو عدالتی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا آپ کے جھگڑے پر جو عدالت نتیجہ جاری کرتی ہے اس کو سارا سننے کے بعد، آپ کے دلائل سننے کے بعد، اس کو ڈگری کہتے ہیں۔